اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں بہت کچھ حاصل ہو جانے، ہر ارادہ پورا ہو جانے، جو بھی مقاصد ہم نے سوچ رکھے تھے زندگی یا کاروباری معاملات میں، ان کے حوالے سے وہ سب پورے ہو جائیں، ہر آرزو ہر تمنا پوری ہو جائے، لیکن پھر بھی انسان اکثر سکون حاصل نہیں کر پاتا، پریشان رہتا ہے، خود کو بے چین محسوس کرتا ہے، گھبراتا ہے، ایک نامعلوم سا خوف اس کا شکار رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، سوچوں میں گم رہتا ہے۔ قدرت نے انسان کو کئی معاملات پہ گویا کچھ پابند رکھا ہوا ہے۔ پیدائش اور موت کا چونکہ ایک وقت مقرر ہے، اور جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے تمام مقاصد کے جو جتنے بھی پلانز تھے وہ پورے ہو گئے، اور اس کے بعد وہ سکون سے عہدہ اور دولت سنبھالے بیٹھا ہے، اچھی صحت ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہے، کاروبار بھی ٹھیک ہے، رشتوں کے حوالے سے بھی معاملات ٹھیک ہیں، دوست احباب ہیں، ہر طرح سے محفوظ ہے، کہ اچانک کچھ اطلاع آ جائے کہ جی اس کی اکلوتی چلتی پھرتی بڑی جو فیکٹری تھی یا کاروبار تھا یا کوئی دکان تھی، وہاں پر آگ لگ گئی ہے، یا پھر یہ کہ قریب ترین وہ دوست یا وہ رشتہ دار جو آدھا گھنٹہ پہلے اس کے ساتھ بیٹھا تھا، خوش گپیاں کر رہا تھا، چائے پی رہا تھا، کھانا کھا رہا تھا، اچانک اسے دل کا دورہ پڑا ہے، ابھی اٹھ کے گیا تھا باہر، دل کا دورہ پڑ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ابھی اچانک غم اور پریشانی آنے کے بعد انسان کیا کرے گا؟ کیا وہ خود کو ان تمام معاملات سے الگ رکھ سکتا ہے؟ کوئی اسے کہہ سکتا ہے کہ پریشان نہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو ایک غم اسے گھیرتا ہے پھر، اور وہ اس کا اپنا صدمہ ہوتا ہے کہ یہ دکان جل گئی، کاروبار ختم ہو گیا، یہ بربادی آ گئی اچانک، تو اب میری حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ یا پھر یہ دوست یا رشتہ دار جو میرا ہمدم دیرینہ تھا، سالہ سال سے ساتھ تھا، زندگی بھر کا دوست تھا، وہ اچانک چلا گیا ہے، تو میں بھی شاید یوں ہی کسی لمحے ہنستا کھیلتا نکل جاؤں گا۔ اب اس کے گرد جو تحفظ یا اطمینان کی مضبوط دیواریں تعمیر ہوتی ہیں انسان کی، یہ خبریں ان دیواروں کو وہ جو تحفظ اسے فراہم کرتی دیواریں ہیں، انہیں توڑتی ہوئی اس کے سکون کو بہا کے لے جاتی ہیں۔ اور اہم ترین بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا اپنا صدمہ، اپنا غم اور اپنا دکھ ہے، جو کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنا حادثہ تو نہیں تھا نا کہ وہاں آگ لگ گئی یا کسی کا انتقال ہو گیا، کیونکہ جب تک موت نہیں آ سکتی تو ہم ہیں، اور جس لمحے موت نہیں آئی، جس لمحے تک، تو اس کے بعد پھر ہم نہیں ہوں گے۔ اور پھر صدمہ اور پریشانی شاید اس بات کی ہوتی ہے کہ جانے والا تو چلا گیا، ہم پیچھے رہ گئے، یا کاروبار ختم ہو گیا اور ہمیں پریشان چھوڑ گیا۔ اس لیے انسان کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا، خود کو بھی کر لے تو دوست احباب کو، کاروبار کو، رشتہ داروں کو، سب کو کیسے تحفظ فراہم کر سکتا ہے؟ کسی بھی وقت اچانک کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا رہتا ہے، آرام اچانک اداسیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، صحت ہے تو پیسہ نہیں ہے، پیسہ آ جاتا ہے تو جیسے قرض لیا ہوا تھا غربت کے دنوں میں، اسے واپس کرنا ہوتا ہے، واپس کر دیا تو پھر بیماری آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے تو کسی دوست کو آواز لگاتے ہیں، دوست کا پتہ چلتا ہے اس کو کوئی پریشانی ہے۔ انسان زندگی میں بچپن سے لڑکپن اور جوانی کا سفر خرامہ خرامہ خوشی خوشی طے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کے ماں باپ، اس کے بڑے بہن بھائی، اس کی خالہ، اس کی پھپھی، اس کے ماموں، اس کے اساتذہ، خاندان، محلے کے دیگر بڑے، کئی کو وہ انکل کہتا ہے، چچا کہتا ہے، ماموں کہتا ہے، پکارتا ہے مختلف ناموں سے، بابا کہتا ہے، وہ سب لوگ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ اسے بڑا ہوتے دیکھ کے خوش تو ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خود انہیں نہ بوڑھا ہوتا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی کبھی ان کو احساس دلاتا ہے، سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا نا۔
انہیں وہ ہر روز دیکھتا ہے اسی طرح سے، اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے، اور وہ سمجھ نہیں پاتا کہ وقت گزر رہا ہے، اور اگر وہ بوڑھے ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں تو وہ خود بھی زندگی کے کئی مراحل طے کر چکا ہے، اور وہ مراحل جہاں کئی سال پہلے وہ انہیں دیکھتا تھا۔ قدرت احساس ہی نہیں ہونے دیتی انسان کو، اس کا خود پہ واحد اعتماد آئینہ ہوتا ہے۔ وہ روز آئینے کو دیکھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ اس میں کل سے کوئی تبدیلی تو نہیں آئی، مطمئن ہو جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں تبدیل ہو رہا ہوں، نہیں، روز دیکھتا ہے، دن میں کئی دفعہ دیکھتا ہے۔ تصور کریں کہ کسی شخص کو 10-15 سال کے بعد آئینے میں اپنا عکس دیکھنے کا موقع دیا جائے تو اس کے کیا احساسات ہوں گے؟ ایک ایک کر کے جب اس کے بڑے اس عارضی دنیا سے رخصت لے رہے ہوتے ہیں، سروں سے سایہ اٹھ رہا ہوتا ہے، دوست احباب جا رہے ہوتے ہیں، تو انسان اندر سے کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ اب وہ براہ راست خطرات کے مد مقابل آ گئی ہے۔ یہ ایک جبلت کہیں اس کو، یا اس کو ایک احساس کہیں کہ جب انسان اپنے آس پاس دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان کسی محفل میں ہوتا ہے تو ہمیشہ خود کو محفوظ تصور کرتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب میری ڈھال ہیں، یہاں کچھ ہوگا، کوئی واقعہ ہوگا تو میں محفوظ، بہت سے لوگ ہیں میرے آس پاس، اور کوئی ایسا خطرہ ہوا، کوئی نقصان پہنچا مجھے تو یہ سارے جو ہیں یہ میری حفاظت کر رہے ہوں گے، اس میں میں اکیلا نہیں ہوں۔ لیکن جو زندگی میں وہ سب جدا ہوتے جاتے ہیں تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ صرف وہ لوگ ہی نہیں گئے، آپ سے وہ احساس سے تحفظ بھی لے گئے آپ کا، اور اب آپ شاید خطرات کے روبرو اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اور یہ بذات خود ایک حادثہ ہوتا ہے۔ انگلش کا ایک جملہ ہے، "He who lives many lives dies many deaths"، یعنی بہت سے لوگوں کے درمیان بہت سی زندگیاں گزارنے والا شخص بہت سی اموات سے بھی دوچار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی زندگیوں کے دائرے بہت پھیلا لیتے ہیں، بہت بڑی محفل، بہت ملنا جلنا لوگوں کے ساتھ، بہت، اور تبھی انہیں غم زیادہ گھیرتے ہیں۔ دوسروں پہ جنہوں نے خود ایک روز انہیں چھوڑ کے جانا ہوتا ہے، ان سے غیر محسوس انداز میں حاصل ہوتے تحفظ کے ختم ہونے کے بعد آپ انسان کو یہ سوچنا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں اور جواب دہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے بعض احکامات زندگی کے ہر مرحلے پہ سکون کے لیے، صرف سکون کے لیے، مثلا یہ کہ سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ انسان کسی صورت پریشانیوں، ناگہانی آفات، مسائل سے خود کو نہیں بچا سکتا، لیکن اللہ کا ذکر اس کو پرسکون رکھتا ہے۔ خصوصاً دولت تو بالکل ہی نہیں، کیونکہ پیسے کا کھیل تو ایک عجب کھیل ہوتا ہے کہ جیب میں ہو تو اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور اگر جیب میں نہ ہو تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ دولت بینک میں رکھی ہوتی ہے، ہمارے نام پہ ہوتی ہے، اس کی افادیت ہوتی ہے، بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اس کا اس لمحے موجود میں کیا تعلق ہے، کیا فائدہ ہے؟ میرے اگلے سانس کی گارنٹی نہیں ہے، بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا مجھے؟ اسی لیے بہت زیادہ حاصل ہو جائے تو زندگی میں اتنا ہی محرومیوں کا انسان شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بڑھتی دولت خود بخود اپنے ساتھ مزید کی کشش لے کر آتی ہے، یعنی دولت آتی ہے جب تو وہ اپنے ساتھ ایک اور چیز لے کر آتی ہے، اور میں نے اور آنا ہے، اور لاؤ، اور کھینچو، اور جمع کرو۔ ہم جو کہ خود کو دوسرے انسانوں یا دولت سے وابستہ رکھتے ہیں، تحفظ محسوس کرتے ہیں، پیسہ پڑا ہے میرے پاس، میرے لوگ، میرے دوست، میرے رشتہ دار سب آس پاس ہیں، تو پھر ان کے جانے سے یا نقصان سے ڈر اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن اگر وابستگی ان تمام چیزوں سے کم ہو جائے اور صرف اللہ سے رکھی جائے تو ایسا نہیں ہوتا۔ خوف تب تک نہیں آئے گا جب تک یہ وابستگی رہے گی اللہ تعالیٰ سے، اور یہ تو ہمیشہ رہنی چاہیے۔ جو ہی آپ خود کو صرف اپنی ذات تک محدود کریں گے، اکیلا ہونے کا احساس آپ کو مارے گا۔ لیکن آپ انگلیوں پہ 4-5 باتیں یاد کر لیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں تو یہ زندگی لازوال لگے گی آپ کو۔ سیدھی سی بات ہے، آپ نے یہ سوچنا ہے صرف کہ آپ نے یہاں آنا ہے، کچھ کام کرنا ہے دنیا میں، اور پھر چلے جانا ہے۔ صراط مستقیم آپ کو بتا دی گئی، اس پہ چلنا ہے یا چلنے کی کوشش کرنی ہے، بھرپور کوشش۔
اور کم سے کم خواہشات، تھوڑا سا پیسہ جو آپ کے ساتھ سادہ زندگی گزارنے کا سبب بنے، سب کے ساتھ معاملات اچھے رکھیں، اللہ کے احکامات پہ جتنا عمل کر سکتے ہیں ہر ممکن عمل کریں، اور رخصتی کا سامان باندھ کے رکھیں۔ موت انہیں کبھی نہیں ڈرا سکتی جو زندگی کے عشق میں مبتلا ہی نہ ہو۔ جو موت سے ڈرتے رہیں گے تو انہی کو موت ڈرائے گی نا، جو موت سے نہیں ڈریں گے تو موت کیسے ان کو ڈرائے گی؟ جو انسان خود کچھ کرنے کو تیار رہے اسے کیسے ڈرایا جائے گا کہ تم نے یہاں سے جانا ہے؟ محفوظ کی گئی دولت کو افادیت میں، فائدے میں لے کر آئیں۔ جو آپ کے پاس ہے وہ ہے، فائدہ پہنچ جائے۔ یہاں ذات کی عیاشی کا میں ذکر نہیں کر رہا کہ آپ اس دولت سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں تو عیاشی کریں۔ یہ جو بہت سی نعمتیں میسر ہیں اور ان سے ہٹ کے جنہیں جس دولت کو میں نے محفوظ کر رکھا ہے، اگر اسے استعمال نہیں کیا تو انہیں دے دیں جو انہیں استعمال کر لیں، جو ان کو فائدے میں لا سکیں، جو ضرورت مند ہیں، اور اپنے ہاتھ سے دے دیں۔ ممکن ہے آپ کو موقع نہ ملے، بہت زیادہ بوجھ تکلیف دیتا ہے انسان کو، بہت زیادہ بوجھ۔ اب سر پہ کوئی بھاری بھرکم سامان اٹھا لیں، درد ہونے لگتا ہے گردن میں، جسم میں، اسے کم کرتے چلے جائیں تو خوف نکلتا چلا جائے گا۔ خوف لالچ سے ہوتا ہے، لالچ نکال دیں تو خوف تحلیل ہو جائے گا۔ اور کبھی غور کریں کہ یہ فرق بہت زیادہ دولت انعام ہے، یہ جو بہت زیادہ دولت آپ زندگی میں رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، یہ انعام ہے یا سزا ہے؟ جن خوبصورت رشتوں کو ہم دولت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے جانے کے بعد یہ دولت، یہ کرنسی نوٹ کیا ہم کھائیں گے؟ زندگی تھوڑی رہ جاتی ہے تب تک یہ دولت حاصل کرنے کے بعد۔ دولت کے استعمال کرنے کا وقت بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، صرف احساس زیادہ ہونے لگتا ہے، اور یادیں، وہ یادیں جو تکلیف دیتی ہیں، خصوصاً تب جب ان میں پچھتاوا بھی شامل ہو جائے۔ کاش اس دولت کی جگہ میرا وہ دوست یہاں بیٹھا ہوتا، میرا وہ رشتہ دار یہاں ہوتا، کاش میں اس مرغن مہنگے کھانے کی جگہ اپنے پرانے ساتھی کے ساتھ، اپنے بچپن کے دوست کے ساتھ کسی سڑک کنارے بیٹھ کے وہ پرانے دنوں کی طرح کسی ہوٹل پہ وہ سستی سی چائے پی رہا ہوتا۔ پھر زندگی کے وہ لمحات غیر محسوس طریقے سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جب آپ کے ذہنوں سے کئی نام جو آپ کے دل میں لکھے ہوئے تھے، تحریر تھے آپ کے حافظے پہ، وہ مٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر آپ یہ جملہ سنتے ہیں یا کہتے ہیں، اپنی زبان سے آپ کی ادا ہو رہا ہوتا ہے، کیا نام تھا اس کا؟ یار بڑا اچھا سا نام تھا، کمال ہے، میرے ذہن سے نکل گیا، ابھی یاد آ جائے گا۔ نہیں وہ نہیں بھائی، وہ نہیں، میں وہ دوسرا والا، میں اس کی بات کر رہا تھا، اس کو یاد کر رہا تھا، یار ابھی یاد آ جائے گا، تھوڑی دیر میں بتا دوں گا۔ یہ عام سا جملہ ہے جو ادا ہوتا ہے، لیکن یہ اظہار ہوتا ہے اس بات کا کہ علم یادداشت کا کام ہے، اور قوت حافظہ کم ہوتی چلی جائے عمر کے ساتھ ساتھ تو علم کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کا فضل یہی ہے کہ آپ اس کا ذکر کرتے رہیں، درود و سلام اپنے لبوں پہ رکھیں۔ ہر یاد کا ایک دور، ایک زمانہ ہوتا ہے، اور پھر وہ یاد بھی مٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بہت سی باتوں پر آپ بہت حساس ہوتے ہیں، رفتہ رفتہ زندگی میں بے حسی آپ کو گھیر لیتی ہے۔ پہلے آپ کسی دوست کا سن کے، کسی واقعے کا سن کے کئی دن تک افسردہ رہتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ احساس ختم ہونے لگتا ہے زندگی میں۔ آپ کو کسی کی موت کی اطلاع دی جائے تو آپ کو صرف واجبی سی خبر لگنے لگتی ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے، اور آپ کے لبوں سے یہ ادا ہوتا ہے کہ اوہ اچھا انتقال ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اوہ بڑا اچھا انسان تھا، افسوس ہوا، یہ کہہ کے آپ آگے نکل جاتے ہیں۔ چند سال پہلے تک آپ ایسا نہیں کرتے تھے، ہم ایسا نہیں کرتے تھے۔ یہ احساس کا خاتمہ تب تیزی سے ہوتا ہے جب آپ یا ہم ان چیزوں سے زیادہ محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو کہ خود بے حس ہوتی ہیں اور جن میں خود احساس نہیں ہوتا۔ اس صوفے سے، اس میز سے، اس گاڑی سے، اس مکان سے۔ زندگی میں اگر انسانوں سے، حساس لوگوں سے تعلق رکھا جائے تو انسان بے حسی سے دور رہتا ہے، ان کا خیال، ان سے گفتگو میں احتیاط کرتا ہے، اور اگر بے حس، بے جان چیزوں سے اس کو رغبت ہو جائے تو پھر اس کے اندر اس کی
طبیعت میں، اس کی نیچر میں بے حسی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ذرا معاشرے میں آپ لوگوں کے کردار کا، ان کے رویوں کا خاموشی سے جائزہ لیں، جو ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، اپنا سکھ دکھ ان سے بانٹ رہے ہوتے ہیں، زندگی کے اتار چڑھاؤ پہ تبادلہ خیال کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، سنگت ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، کچھ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اور دوسرے لوگوں کو پھر آپ دیکھیں، ایک کچھ دوسرے قسم کے لوگ ہوں گے جو اپنے کمپیوٹرز پہ بیٹھے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ وہ جو ان کی ڈیوٹی ہے، جو کام ضروری ہے، اس سے ہٹ کے بھی کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوں گے، یا اپنے اسمارٹ فونز کے ساتھ وہ کھیل رہے ہوں گے، چیٹنگ کر رہے ہوں گے، یوٹیوب، واٹس ایپ، کوئی میسج کر رہے ہوں گے، گیم کھیل رہے ہوں گے، مشغول رکھیں گے اپنے آپ کو۔ دونوں کے رویوں میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ ایک کے منہ سے آپ اکثر وہ جملہ سنیں گے جو کہ اس نے صرف گفتگو اور بات چیت سے بیزاری کے دوران جو ہے وہ سوچے سمجھے بغیر اس کے منہ سے ایک جملہ نکلے گا۔ وہ اکثر کہے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے، کر لو یار، میں اس وقت بزی ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو وہ مصروف ظاہر کرتا شخص در حقیقت کچھ نہیں کر رہا ہوگا، کسی بے جان چیز سے وابستہ اپنی ذات کو اس میں گم کر رہا ہوگا۔ اگر بے جان اشیاء سے خود کو وابستہ کر لیں تو بے جان ہوتے چلے جائیں گے، آہستہ آہستہ بے حس ہوتے چلے جائیں گے۔ کسی فانی انسان سے بھی خود کو وابستہ کر لیں اور زندگی میں تحفظ تلاش کریں اس فانی انسان کے ذریعے، تو بھی فنا ہو جائیں گے۔ باقی، وہ جو باقی ہے، وہ جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس سے لگاؤ رکھیں تو بقا کی طرف ایک قدم بڑھتا محسوس کریں گے۔ ایک ہی ذات ہے جو لازوال ہے، اسے یاد کرتے جائیں، اس سے محبت کریں، خود کو وابستہ کر لیں صرف اس سے، تو تمام خوف اور عدم تحفظ ختم ہو جائے گا۔ اسی کو عافیت کہتے ہیں۔ ہم سے پہلے ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے ساتھ کے دوست چلے گئے، ہم سے کم عمر چلے گئے، یہ آشیاں آباد ہوا، پھر اجڑا، پھر آباد ہوا، پھر اجڑا، دنیا کئی دفعہ بسی، پھر برباد ہو گئی، کئی حکمراں ذل الہی آئے اور پیوستہ خاک ہو گئے۔ ہر شے فانی ہے، باقی رہنے والا نام اسی کا ہے جو صبح شام وہ محلے کی مسجد کے میناروں سے بلند ہوتا ہے اور کائنات کے کناروں سے آگے بھی گونجتا ہے۔ یہ ہمیشہ رہے گا اور ایسے ہی بلند ہوتا رہے گا۔ یہ محلہ، یہ بستی، یہ مسجد یہاں پہ رہے نہ رہے، ہم یہاں موجود ہوں نہ ہوں۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ صرف ایک سجدہ صداقت سے ادا ہو جائے تو انسان 10 مرتبہ زندگی میں فلاح پاتا ہے۔ اور سجدے کا مفہوم سادہ الفاظ میں جو جتنا میں سمجھتا ہوں وہ یہی کہ مالک، میں دنیا سے اکتا کے، تھک کے، بیزار ہو کے، نڈھال ہو کے اب تیرے دربار میں آگے رہوں، مجھے معاف کر دے، اپنا کرم کر، اپنا رحم فرما اور مجھے سکون دے دے، اور مجھے ان میں شامل کر جن سے تو راضی ہے۔ یہ جب انسان دوسرے کو بلا ضرورت کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ میں بہت مصروف ہوں، بزی ہوں، ڈسٹرب نہ کرو، اور وہ صرف اپنے کمپیوٹر یا اپنے ٹیلی فون پہ گیم کر رہا ہوتا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی چیٹنگ، واٹس ایپ، یوٹیوب ان پہ لگا ہوتا ہے، تو وہ دراصل اپنے اندر کی آواز سے فرار چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر دوسرے بات کریں گے یا وہ خود ساختہ مصروفیت ختم ہو جائے گی تو پھر کچھ نہیں ہوگا، اس کا ضمیر بولے گا۔ اس لیے جب یہ اندر کی آواز کچھ سمجھانے آتی ہے تو اکثر انسان جلدی سے خود کو ادھر ادھر مصروف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر یہ ٹیلی فون سے میں مصروف نہیں کرے گا، کمپیوٹر پہ نہیں، تو کہے گا چلو ذرا باہر سے ہو کے آتے ہیں، ذرا بازار کا چکر لگاتے ہیں۔ وہ جلدی سے ٹی وی لگا لو، ارے خبریں نکل جائیں گی، وہ ڈرامہ آ رہا ہوگا، لگاؤ۔ یہ جملے آپ تب ادا کرتے ہیں زیادہ تر جب کسی تلخ حقیقت سے اپنی ذات کا فرار چاہتے ہیں، بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اندر کی آواز ہے یہ آپ کو زندگی میں نہ کہیں پکڑ لے گی۔ اپنی ذات سے میرا فرار ممکن نہیں ہے، اور رک کے، ٹھہر کے، ہر کام چھوڑ کے اس آواز کو سننا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ جب وہ جو آواز ہے، وہ بات ہے، وہ سننے کا نہیں بلکہ یہاں سے جانے کا وقت ہو۔
ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ آج اس دور میں جہاں ہر انسان تیزی سے دنیا کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے ہر حال میں مزید 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 کچھ حاصل کر لوں، بہت کچھ حاصل کرنے کی خواہش، لیکن جس بھی شے کا تعاقب کرنے پہ اسے مجبور کرتی ہیں یہ خواہشیں، وہ معمولی سی شے بھی کئی بار انسان کے لالچ کی وجہ سے اس سے مزید دور ہونے لگتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ چیز خود آگے کی طرف بھاگ رہی ہے اور انسان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کبھی کبھی کچھ ایسا حاصل کرنا ایک عام انسان کے لیے بہت سہل ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، لیکن ایک لالچی انسان کے لیے مزید دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہش کے حصول میں دوڑنے کی رفتار اور تیز کرتا ہے، اور تیز، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ رستے میں آئی ہر رکاوٹ کو کسی بھی طریقے سے، صحیح ہو یا غلط، اس سے میں عبور کروں۔ لیکن اس کی رفتار اس گناہ میں تیز سے تیز تر ہونے کی وجہ صرف لالچ نہیں ہوتا، وہ چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اس کے لالچ کے علاوہ ایک اور شے بھی شاید اس سے تیز بھگا رہی ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے احساس جرم، کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے خوف بھاگ رہا ہوتا ہے، خوف جیسے تعاقب کر رہا ہوتا ہے اس کا، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جلدی سے، کسی بھی طرح جلدی سے تیز بھاگوں اور یہ سب کچھ حاصل کر لوں، ورنہ پیچھے سے کوئی آ کے دبوچ لے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کرکٹ میچ کے دوران بال کیچ کرتے کرتے کھلاڑی جو ہیں وہ خود بھی باؤنڈری سے جا کے ٹکرا جاتا ہے، گیند کو نہیں پکڑ پاتا، یا بچے ایک کٹی ہوئی پتنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اوپر دیکھتے 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 اور ٹھوکر کھا کے گر پڑتے ہیں۔ ان کا دھیان جو ہے، صحیح یا غلط، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو میں نے دو کھیل کی مثال نہیں دے کے بیان کیا، ان کا دھیان گیند یا پتنگ کی طرف مرکوز ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے قدموں سے بے خبر ہو جاتے ہیں کہ ان کے قدم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ انسان دونوں کام ایک ساتھ کر سکے، کہ میں نے یہاں بھی بیٹھنا ہے اور وہاں کھڑا بھی ہونا ہے۔ زندگی میں بہت سی خواہشات ایک ساتھ رکھے اور آخر میں پتہ چلا کہ صرف ایک ہی کام پورا ہوا، اور وہ یہ کہ وہ مر گیا۔ مقصد اگر منزل کا حصول ہے تو پھر رستہ ایک ہی منتخب کرنا چاہیے، خواہش اور مقصد بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ ابھی قسمت کیا ہے؟ قسمت یہی تو ہے کہ ایک فیصلہ کر کے منزل کا انتخاب کرے انسان، اور کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ اور بدقسمتی کیا ہے؟ شاید یہ کہ آپ ایک منزل کا انتخاب ہی نہ کر سکیں اور تمام زندگی اندھیرے میں کالی بلی کو تلاش کرتے رہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کے مقصد، اپنی منزل کو خود ہی نہ سمجھ سکے تو دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ یہ ہمارا امتحان ہے، بالکل جیسے ایک ملٹیپل چوائس پیپر محدود وقت میں چند آپشنز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور عقل و شعور آپ کے پاس ہوتا ہے، ہمارے پاس ہوتا ہے، 3-4 فریب دیتے ٹرکی قسم کے جوابات میں کہیں ایک سچ چھپا ہوتا ہے جسے ہم نے الگ کرنا ہوتا ہے۔ ملٹیپل چوائس کا جو طریقہ ہے امتحان کا، ایک شخص کہیں کسی صحرا کا سفر کر رہا تھا اور ساتھ اس کے ایک اونٹ تھا۔ اس اونٹ پہ اس نے ایک طرف ایک گندم کی بوری اور اونٹ کے دوسری سائڈ پہ ایک بوری میں ریت لادی ہوئی تھی۔ رستے میں اسے ایک شخص ملا، اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ ایک طرف تم نے اس اونٹ کی ایک بوری رکھی ہوئی ہے جس میں گندم ہے، دوسری طرف ایک بوری رکھی ہوئی ہے جس میں ریت ہے، صحرا میں یہ ریت لے کے کہاں سفر کر رہے ہو بھائی؟
تو جو اونٹ والا شخص تھا اس نے جواب دیا کہ بھائی یہ میں نے بیلنس کرنے کے لیے، توازن کے لیے 2 بوریاں رکھی ہوئی ہیں تاکہ ایک طرف وزن سے کہیں اونٹ نہ لڑک جائے۔ وہ جو سننے والا آدمی تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ تو کچھ حماقت سی لگ رہی ہے، ریت کی جو بوری ہے جو تم نے بیلنس کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کو تم خالی کرو اور دوسری بوری جس میں گندم ہے اس میں سے آدھی گندم نکال کے اس بوری میں ڈال دو، تو توازن بھی برقرار رہے گا اور اونٹ پر بیجا جو زیادہ وزن تم نے ڈالا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ابھی جو اونٹ والا شخص تھا جس نے بوریاں لادی ہوئی تھیں وہ بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ تو بہت ہی عقل مند اور دانا آدمی ہیں، میں تو ایسے ہی اتنی دور سے سفر کر کے 2 بوریوں کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہوں، آپ کسی بادشاہ کے دربار میں ہیں، کوئی بہت عقل مند، کوئی فلسفی ہیں، آپ کوئی شاعر ہیں، کون ہیں آپ؟ تو وہ جو شخص تھا جو صحرا میں ملا اس نے کہا کہ نہیں بھائی، میں تو یہاں پر روٹی کے لیے، پانی کے لیے گھوم رہا تھا اور آپ کو میں نے اونٹ یہاں سے آتے دیکھا، آپ کو آتے دیکھا دور سے، تو میں اس طرف چلا آیا۔ تو وہ شخص جو اونٹ پہ بوریاں لے کر آ رہا تھا اس نے کہا کہ اچھا، تو پھر تیری عقل مندی سے میری بے وقوفی اچھی، میں صرف گندم لے جاؤں 2 بوریوں میں یا 1 بوری ریت کی بھی ساتھ لے جاؤں، میرے پاس کم سے کم کھانے کو تو ہے، تیری دانائی کس کام کی جو خود تیرے کام نہ آ سکی۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو مجھے نفع نہ دے۔ دنیا کا علم، ڈگریاں، ادھر ادھر کے داؤ پیچ ہمیں فائدہ نہیں دیتے، ان کی بات نہیں۔ ہم ستاروں پر کمند ڈالنے کی خواہش تو رکھتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن آنکھ میں ایک تنکا گر جائے تو ہم اس تنکے کو بھی آسانی سے آنکھ سے نہیں نکال سکتے۔ حیثیت یہ ہوا کرتی ہے ہماری۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ ہماری عقل اور دولت ہمیں تحفظ فراہم نہیں کر سکتی، ہمیں محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ کوئی بھی سخت سے سخت حفاظتی نظام بھی ہمیں محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ بہت سارے گارڈز رکھ لیں، اسلحہ رکھ لیں پاس، دیواریں کھڑی کر لیں، کسی قلعے میں بیٹھ جائیں، صرف اللہ کا فضل ہی ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور وہ یہ نہیں کہ ہم مریں گے نہیں، اور ہمیشہ کے لیے محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہمارا اختتام، ہمارا انجام آسان ہو جائے، بوجھ کم اٹھا کے منزل کی طرف سفر کریں گے، اور اللہ ہمیں تھکائے گا نہیں، حوصلہ مند رکھے گا۔ مسافر کی طرح، ایک ایسا مسافر جو آپ اس کو دیکھیں جو میلے میں آتا ہے اور وہ نکل جاتا ہے، وہ میلے میں دکان لگانے یا کوئی ٹھیلے خریدنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یا پھر آپ اور ہم ذرا کسی باغ میں خوشبو سے تمام چمن کو مہکاتے ایک گلاب کو غور سے دیکھیں، وہ کانٹوں میں زندگی گزارتا ہے، کوئی شکوہ نہیں کرتا، اور بے شمار کانٹوں میں صرف وہی نمایاں ہے، اسی کو دیکھتے ہیں لوگ، اسی کو محسوس کرتے ہیں، ایک مقام ہے اس کا۔ زندگی کو گلاب بن کر کانٹوں میں گزارنا ایک کمال ہے، اور تکلیفوں میں مہکنا ہی اس کا ایک امتحان بھی ہے۔ کسی دانا سے پوچھا گیا کہ دنیا کس کے لیے؟ اس نے جواب دیا کہ جو اسے چھوڑ دے۔ پوچھا کہ آخرت کس کے لیے؟ جواب دیا جو اس کی طلب کرے۔ زندگی کا سفر اس طرح گزارنا چاہیے جیسے انسان اپنے زخموں کا علاج کرتا ہے، تمام احتیاط اور پرہیز کے ساتھ، اور یہ بھی ذہن میں رکھتا ہے کہ ذرا سی بے احتیاطی ہو گئی تو زخم خراب ہو جائے گا، مرض جو ہے وہ مزید سنگین ہو جائے گا۔ رستے صرف 2 ہی ہوتے ہیں، ایک خیر کا رستہ اور ایک شر کا رستہ، اور درمیان میں
صرف منافقت ہوتی ہے. اور دعا صرف یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صرف ایک رستے کا مسافر بنا دے، خیر کے رستے کا. دو آقاؤں کو صرف منافق ہی خوش رکھ سکتا ہے، اور یہ انسان پر اللہ کا بڑا کرم ہوگا کہ اگر اس کی محنت، اس کی جد و جہد انسان کی، اگر اس کی کوشش اسے گمراہ نہ کرے. اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.